السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا بچوں، جو آج میں کہانی سنانے جا رہی ہوں یہ ان بچوں کے لیے ہے جو پیپر والی رات پیپر کی تیاری کرنا شروع کرتے ہیں، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ کیا نقصان ہوتا ہے جب آپ پیپر والے دن اس کی تیاری شروع کرتے ہیں، لیکن اگر ہم پہلے سے پڑھنا شروع کر دیں تو ہمیں کتنا فائدہ ہو۔ اچھا، تو ہم کہانی شروع کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی جگہ کی کہانی ہے جہاں کا ایک اصول تھا کہ وہ اپنا بادشاہ 1 سال کے لیے منتخب کرتے تھے، یعنی گاؤں کے سب لوگ ایک بادشاہ کو منتخب کرتے تھے اور وہ بادشاہ 1 سال کے لیے اس گاؤں پہ حکومت کرتا تھا، اور 1 سال کے بعد اس کی بادشاہت ختم ہو جاتی تھی۔ لیکن عجیب بات کیا تھی؟ عجیب بات یہ تھی کہ اس گاؤں کے اس علاقے کے لوگ اس بادشاہ کو لے کے ایک پرانے دور دراز جزیرے پہ چھوڑ آتے تھے، اور پھر بادشاہ ساری زندگی وہاں گزارتا تھا۔ اور جب بادشاہ کا 1 سال ختم ہوتا اور لوگ اس کو جزیرے پہ چھوڑنے جاتے تو بادشاہ بھی بڑا روتا، لوگ بھی بڑے روتے، لیکن ان کے ہاں کی یہ رسم تھی تو انہیں کرنی ہوتی تھی۔ اسی طرح ایک دفعہ یہ ہوا کہ ان کے بادشاہ کی 1 سال کی مدت ختم ہو گئی۔ اب انہوں نے کہا کہ چلو جی بادشاہ کو جاتے ہیں جزیرے پہ چھوڑنے کے لیے۔ وہ سب بادشاہ کو جزیرے پہ چھوڑنے کے لیے گئے۔ جب بادشاہ کو جزیرے پہ چھوڑنے گئے وہ بھی بہت روئے، بادشاہ بھی بہت رویا، لیکن انہیں یہ کرنا تھا، یہ ان کے ہاں کی رسم تھی۔ وہ اس کو وہاں چھوڑ آئے۔ اب واپسی پہ وہ جب آ رہے تھے اپنے علاقے میں واپس، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بحری جہاز ہے اور وہ ٹوٹ کے تباہ ہو کے بہہ رہا ہے اور ڈوب رہا ہے۔ اب وہاں پہ ایک آدمی انہیں نظر آیا، ایک جوان انہیں نظر آیا۔ وہ جو جوان تھا وہ بھی ڈوب جاتا، لیکن اس نے ایک لکڑی کا تختہ تھا اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہوا تھا اور اپنی جان بچائی ہوئی تھی۔ جو سارا گاؤں کے لوگ تھے ان میں سے کچھ بزرگ تھے، انہوں نے سوچا کہ ہمیں ایک نئے بادشاہ کی تو تلاش ہے ہی ہے، تو کیوں نہ ہم اسی جوان کو اپنا بادشاہ بنا لیں۔ اب جی انہوں نے اس کی جان بچائی، اس کو دریا میں سے نکالا اور اس کو اپنے ساتھ لے گئے اور اسے کہا کہ ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنانا چاہتے ہیں اور یہ ہمارا اصول ہے، لیکن تم 1 سال کے لیے بادشاہ بنو گے اور پھر ہم تمہیں دور دراز جس جزیرے سے ابھی ہم آ رہے تھے اپنا بادشاہ چھوڑ کے اسی پہ دوبارہ چھوڑ آئیں گے۔ پہلے تو یہ جوان نہیں مانا، اس نے کہا مجھے نہیں بننا بادشاہ، خود کوئی بادشاہ تم لوگ اور بنا لو۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تم بادشاہ بنو، اس کا یہ فائدہ ہے، تم حکومت کرو گے، اس سے ذرا زیادہ لالچ دیا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں بادشاہ بن جاتا ہوں، لیکن مجھے بتاؤ کہ تم لوگوں کے اصول کیا ہیں اور مجھے وہ جزیرہ دکھاؤ جہاں پہ تم بادشاہ کو چھوڑ کے آئے۔ انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی دکھا دیتے ہیں۔ انہوں نے اس کو وہ جزیرہ بھی دکھا دیا اور اس جوان کو بادشاہ بنا دیا۔ اب جی وہ جوان تھا تو بڑا سیانا، اس نے 2 مہینے بعد کہا کہ مجھے اس علاقے کے سب سے مضبوط طاقتور مزدور چاہیے ہیں۔ اس نے کوئی 40-50 مزدور اکٹھے کیے اور ان کو اس جزیرے پہ چھوڑ آیا اور انہیں کہا کہ یہاں پہ دیکھو کوئی پرانا بادشاہ ہے۔ وہاں پہ کوئی پرانا بادشاہ نہیں تھا، مطلب کہ سارے پرانے بادشاہ مر چکے تھے، کیونکہ وہاں پہ تو جنگلی بھیڑیے تھے، شیر تھے، وہ انہیں کھا جاتے تھے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اپنے مزدوروں کو اس نے کہا کہ سارے جنگلی جانور ختم کرو، اس پورے جنگل کی صفائی کرو اور اس کو بہت خوبصورت بنا دو۔ مزدوروں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ سب سے پہلے انہوں نے وہاں کے جنگلی جانوروں کو مار دیا، پھر انہوں نے وہاں پہ جو فالتو درخت تھے، جو جنگلی چیزیں تھیں جو لوگوں کو، انسانوں کو مار سکتی ہیں، وہ سب ختم کر دیں، جنگل کی صفائی شروع کر دی۔ اب بادشاہ نے حکم دیا کہ یہاں ایک خوبصورت سا گھر بناؤ، اور ان مزدوروں نے وہ گھر بنانا شروع کر دیا۔ بادشاہ ہر مہینے اس جزیرے پہ جاتا تھا اور دیکھتا تھا کہ مزدور اب کیا کام کر رہے ہیں، اور ہر دفعہ جب وہ جاتا تھا تو وہ بھینسیں، مرغیاں، بکریاں، ایسی چیزیں وہاں پہ لے جاتا تھا اور وہ انہیں وہاں چھوڑ آتا تھا۔ اب کیا ہوا، بادشاہ بنے بنے اس جوان کو 10 مہینے گزر گئے۔ اس نے اپنے وزیروں سے کہا کہ بھائی مجھے اب ریٹائر کر دو، میں اب ریلیکس کرنا چاہتا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں۔
جزیرے کے جو وزیر تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا یہ کہہ رہا ہے ایسا کر دیں، ٹھیک ہے غلط ہے، ساری بات کے بعد انہوں نے کہا نہیں بھائی ہم ایسا نہیں کر سکتے، 2 مہینے رہ گئے ہیں تمہاری حکومت کے، وہ پورے کرو پھر چلے جانا۔ نوجوان نے سوچا اور اس نے کہا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں 2 مہینے بھی گزار لوں گا۔ اب جی 2 مہینے بھی گزر گئے اور انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت آئیے، اب آپ کی حکومت ختم ہوتی ہے، ہم آپ کو جزیرے پہ چھوڑ آئے۔ اب جب جزیرے پہ چھوڑنے کے لیے گئے تو اب سارا گاؤں رو رہا اور بادشاہ ہنس رہا۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ بھئی اسے کیا ہے، ہم اسے ایک ایسے جزیرے پہ چھوڑنے جا رہے ہیں، وہاں پہ مر بھی سکتا ہے، وہاں اس کی حکومت بھی نہیں ہے، وہاں اسے کتنی خواری ہوگی، یہ ہنس رہا ہے۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت یہ کیا ماجرا ہے، ہم سب رو رہے ہیں اور پہلے جو ہم بادشاہ جن کو چھوڑ کے آتے تھے وہ سب بھی روتے تھے، لیکن آپ تو ہنستے ہنستے جا رہے ہیں۔ تو جوان نے کہا میں اس لیے ہنس رہا ہوں کیونکہ جو تمہارے پہلے والے بادشاہ گزرے ہیں وہ صرف اس 1 سال کے آرام کی وجہ سے اپنی باقی زندگی کو سوچنا چھوڑ دیتے تھے، میں نے اس 1 سال میں اپنی باقی کی زندگی پہ کام کیا ہے اور اس کو آرام دہ بنا دیا ہے۔ کیسا تھا نا یہ جوان عقل مند اور صحیح بادشاہ، کیونکہ اس نے اس پورے سال میں ان لوگوں کے لیے بھی کام کیا لیکن اپنے لیے بھی کام کیا، آہستہ 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 اس نے اتنا کر لیا کہ وہ اپنی باقی زندگی اس جزیرے پہ آرام سے گزار سکتا ہے بغیر کسی مشکل کے۔ اچھا اب اس کہانی سے آپ نے سیکھا کہ اگر ہم پہلے دن سے ایگزام کی تیاری شروع کر دیں تو آخری دن ہم کتنی پریشانی سے بچ جائیں گے۔ تو آئندہ ہم پورے سال تھوڑی تھوڑی تیاری کرتے جائیں گے اپنے ایگزام کی، تاکہ ایگزام والی رات کو ہمیں اتنی پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔